آج ہم ایک بہت ہی پراسرار جگہ کی بات کریں گے، ایسٹر آئلینڈ کی۔ اسے مقامی لوگ راپا نوئی کہتے ہیں۔ جی، یہ بحر الکاہل میں بالکل تنہا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور مشہور ہے اپنے دیو ہیکل پتھر کے مجسموں کی وجہ سے۔ موئی کہتے ہیں انہیں۔ بالکل۔ اور جب 1722 میں ڈچ مہم جو جیکب روگیون وہاں پہنچے تو وہ بھی حیران رہ گئے، سوچنے لگے کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ یہی تو آج ہم یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ ذرائع کیا بتاتے ہیں، انہیں کس نے بنایا، اور کیسے بنایا، کیوں بنایا، اور پھر اس تہذیب کا کیا ہوا۔ صحیح۔ یہ جزیرہ ویسے چلی کا حصہ ہے، آتش فشانی زمین ہے، کوئی زیادہ بڑا بھی نہیں، تقریباً 60 مربع میل کا رقبہ ہے۔ اور مانا جاتا ہے کہ پولینیشیائی لوگ وہاں شاید 300 سے 800 عیسوی کے درمیان پہنچے تھے۔ جی، اور وہ اپنے ساتھ پودے لائے، مرغیاں لائے، اور شاید انجانے میں چوہے بھی آ گئے۔ ہاں، یہ چوہوں والی بات اہم ہے۔ خیر، دلچسپ بات یہ ہے کہ روگیون نے 1722 میں لکھا کہ جزیرہ کافی ہرا بھرا تھا، کیلے، آلو، گنا، یہ سب تھا۔ انگیز طور پر بڑے درخت نہیں تھے، نہ کوئی مویشی، بس مرغیاں تھیں۔ تو پھر یہ موئی اتنے سارے کتنے بتائے جاتے ہیں؟ تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ کچھ تو بہت ہی بڑے ہیں، 33 فٹ تک اونچے، اور وزن 80 ٹن تک۔ 80 ٹن؟ اور یہ ساحلوں پر بھی ہیں، اندر بھی؟ اکثر تو اپنی کانوں سے جہاں سے یہ تراشے گئے میلوں دور ہیں۔ بالکل۔ تو الجھن تو یہیں سے شروع ہوتی ہے، دھات کے اوزار نہیں تھے تو کیسے تراشے؟ اور پھر اتنے بھاری مجسموں کو منتقل کیسے کیا؟ کوئی بڑے جانور بھی نہیں تھے مدد کے لیے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ آخر کیوں بنائی گئی ہے؟ دیکھیں، حالیہ تحقیق کچھ ممکنہ جوابات لائی ہے۔ ماہر آثار قدیمہ ہے ٹیری ہنٹ اور کارل لپو۔ ہاں، میں نے ان کا نام سنا ہے۔ جی، تو ان کا ایک نظریہ ہے کہ شاید مجسموں کو چلا کر منتقل کیا گیا ہو، رسیوں سے باندھ کر آگے پیچھے جھلاتے ہوئے۔ اچھا، چلا کر؟ یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے تجربات بھی کیے ہیں۔ اور پھر ایک اور تحقیق ہے 2019 کی، وہ تو اور بھی چونکا دینے والی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ موئی جہاں نصب کیے گئے ہیں وہ جگہیں شاید اتفاقی نہیں ہیں۔ تو کوئی خاص وجہ تھی ان جگہوں کی؟ لگتا تو یہی ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ موئی اکثر وہاں ہیں جہاں میٹھا پانی یا کم از کم پینے لائق کھارا پانی ملتا تھا۔ اوہ، تو کیا یہ صرف آباء و اجداد کی نمائندگی نہیں تھی بلکہ پانی کے نشان تھے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور نیا نظریہ ہے کہ شاید وہ زندگی کے سب سے قیمتی وسیلہ یعنی پانی کی نشاندہی کرتے تھے۔ یہ ہماری پرانی سمجھ کو بالکل چیلنج کرتا ہے۔ واقعی یہ تو پوری تصویر بدل دیتا ہے، لیکن پھر بھی حتمی جواب تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ اور ایک اور بڑا معمہ ہے، وہ ہے رونگو رونگو۔ رونگو رونگو؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہاں کے لوگوں کا لکھا ہوا رسم الخط ہے، تحریر ہے، جو آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا۔ پتہ نہیں اس میں کیا راز چھپے ہیں۔ کمال ہے، ایک طرف یہ مجسمے، دوسری طرف یہ ان پڑھی تحریر، اور پھر سوال کہ اس تہذیب کا زوال کیسے ہوا؟ جی، شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ ماحول بدلا، آبادی کم ہوئی۔ ایک نظریہ جو بہت مشہور ہوا، جیرڈ ڈائمنڈ نے جسے عام کیا، وہ ماحولیاتی خودکشی یا ایکوسائیڈ کا ہے۔ ہاں، کہ لوگوں نے خود ہی اپنے وسائل ختم کر دیے، خاص طور سے جنگل کاٹ ڈالے۔ کس لیے؟ موئی بنانے، انہیں منتقل کرنے، کشتیاں بنانے، کھیتی باڑی کے لیے زمین صاف کرنے۔ تو کیا انہوں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری؟ دیکھیے، یہ ایک اہم پہلو ہو سکتا ہے، لیکن شاید پوری کہانی نہیں ہے۔ ہنٹ اور لیپو جیسے محققین دوسرے عوامل پر بھی زور دیتے ہیں۔ مثلاً وہ چوہے جو پولینیشیائی لوگوں کے ساتھ آئے تھے، ان کا کردار شاید بہت اہم تھا۔ چوہوں کا؟ وہ کیسے؟ انہوں نے کھجور کے جو درخت تھے ان کے بیج اتنے زیادہ کھا لیے کہ جنگل قدرتی طور پر دوبارہ اگی نہیں سکے۔ تو ماحول کی تباہی میں ان چوہوں کا بھی غیر ارادی طور پر بڑا ہاتھ تھا۔ اچھا، تو یہ صرف انسانوں کی غلطی نہیں تھی؟ جیرڈ ڈائمنڈ کا نظریہ شاید نامکمل ہے۔ ممکنہ طور پر وہ ایک حصہ ہے کہانی کا، لیکن شاید مکمل نہیں۔ ایک اور بہت اہم عنصر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا،
وہ ہے یورپیوں کی آمد۔ اوہ ہاں، باہر سے رابطہ۔ جی، جب یورپی آئے تو وہ اپنے ساتھ نئی بیماریاں لائے، ایسی بیماریاں جن کے خلاف مقامی آبادی میں کوئی مدافعت نہیں تھی۔ کیونکہ وہ صدیوں سے بالکل الگ تھلگ رہے تھے۔ بالکل، تو یہ بیماریاں بہت تباہ کن ثابت ہوئیں، آبادی تیزی سے کم ہوئی۔ ہنٹ اور لیپو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کیپٹن کک 1770 کی دہائی میں آئے اور انہوں نے آبادی کو کمزور اور بدحال پایا تو ہو سکتا ہے وہ کسی بڑی وبا کے فوراً بعد کے حالات دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ تو بہت پیچیدہ معاملہ ہے، انسانی فیصلے بھی ہیں، ماحول بھی، چوہے جیسے غیر متوقع عوامل بھی، اور پھر باہر کی دنیا سے رابطہ اور اس کی بیماریاں بھی۔ بالکل، ایسٹر آئی لینڈ کی کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ الگ تھلگ ماحولیاتی نظام کتنے نازک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہ انسانوں کے عمل اور ماحول کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ بیرونی رابطے کے نتائج کتنے غیر متوقع اور بعض اوقات کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہ ماضی کا سبق ہے، لیکن آج کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اور یہ موئی، یہ خاموش مجسمے اسی پیچیدگی، اسی جدوجہد اور ان گم شدہ اسباق کی ایک بہت طاقتور یاد دہانی ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ رہ جاتی ہے، وہ رونگو رسم الخط۔ چونکہ ہم اسے پڑھ نہیں سکتے، ہمیں کیا معلوم کہ راپا نوئی کے لوگوں نے خود کیا لکھا تھا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ شاید انہوں نے وسائل کے انتظام یا ماحول کی تبدیلی یا اپنے معاشرے کو بچانے کے بارے میں کوئی حکمت، کوئی وارننگ لکھی ہو۔ اگر ہم ان کے الفاظ سمجھ پاتے تو کیا ان کی کہانی کی ہماری یہ جو تشریح ہے یہ بالکل بدل جاتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیشہ کے لیے وقت کی دھول میں ہی گم رہے۔